الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات بولنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے. یرزق من یشاء، اور جس کو جتنا دینا چاہے رزق عطا کرتا ہے. جس کو جتنا دینا چاہے رزق عطا کرتا ہے. تو یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سب کو رزق فراہم کر رہا ہے. اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کا انکار کرنے والا ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہو، اللہ اپنے سب بندوں پر مہربان ہے. دنیا کے اعتبار سے آخرت میں کافروں کو، اللہ کے نہ ماننے والوں کو کوئی حصہ نصیب نہیں ہوگا. دنیا کی کھیتی ان کو مل جائے گی لیکن آخرت کی کھیتی صرف مسلمان کو نصیب ہوگی. تو اس بنیاد پر اللہ سب کو رزق فراہم کر رہا ہے. لہذا ہماری طرف سے یہ بات نہ ہو کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے اور فلاں ماننے والے نہیں ہیں، بھلا وہ رزق کی فراوانی کیوں پا رہے ہیں. ذرا مسلمان کے دل و دماغ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بھئی ہم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کو ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو ہم نے مانا، ختم نبوت کے ہم قائل ہیں، تو ان کو رزق کیوں مل رہا ہے، ان کو فراوانی کیوں مل رہی ہے؟ نہیں، اللہ نے کہہ دیا اللہ لطیف بعبادہ. یہاں پر مسلمان کی قید نہیں ہے، یہاں پر مسلمان کی قید نہیں ہے. اللہ اپنے سب بندوں پر مہربان ہے. اللہ سب کو رزق فراہم کرتا ہے، کافر ہو مسلمان ہو، اللہ سب کو رزق دے رہا ہے. لہذا یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فرما بردار ہیں تو ہمارے اوپر اتنی فراوانی کیوں نہیں ہے اور وہ نافرمان ہیں تو ان پر اتنی فراوانی کیوں ہے. نفس رزق ان کو بھی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا. ورنہ آج مسلمان کے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے جو میں نے عرض کر دی
رزق میں دونوں برابر ہیں۔ اب دوسری بات ذرا سمجھ لیں کہ بات آتی ہے فراوانی کی، بھائی ٹھیک ہے رزق ان کو مل رہا ہے، کوئی اشکال اور کوئی سوال نہیں ہے، ان کو بھی ملنا چاہیے، ہمیں بھی ملنا چاہیے، لیکن اب بات آگے یہ مسلمان کے ذہن میں آتی ہے ان کو کم ملنا چاہیے، ہمیں زیادہ ملنا چاہیے، ہم فرما بردار، بات سمجھ رہے، ہم فرما بردار ہیں، ہم اطاعت گزار ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کو مانے، تو بھائی ہمیں زیادہ ملے نا، جو فرما بردار ہوتا ہے اس کو زیادہ شاباشی ملتی ہے یا نافرمانوں کو ملتی ہے، لہذا ہمیں رزق زیادہ ملنا چاہیے، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، لہذا رزق کی فراوانی ہمارے اوپر ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ آگے ارشاد فرما رہے یرزق من یشاء، یرزق من یشاء، جس کو جتنا چاہے دے دے، جس کو جتنا چاہے دے دے، لا یسأل عما یفعل، اس ذات سے آپ نہیں کہہ سکتے ایسا کیوں کیا، سمجھ رہے بات، لا یسأل عما یفعل، اس ذات سے نہیں کہہ سکتے ایسا کیوں کیا، یفعل ما یشاء، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، لا یسأل عما یفعل، اللہ سے سوال نہیں کہ ایسا کیوں کیا تو ویسا کیوں کیا، وہ ذات ہے، احکم الحاکمین ہے، جو چاہتی ہے کرتی ہے، یفعل ما یشاء یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء، ارے جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے کرے، جتنا چاہے دے، جس کو چاہے دے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اپنے رب کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے یفعل ما یشاء، ہمارا رب جو چاہے کرے، ہم تو اس کے بندے ہیں، ہمیں 2 وقت کی روٹی مل جائے ذہ نصیب ہے باری تعالی، ہم تو ہر حال میں آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ علی کل حال، ورنہ ہم تو اپنے آپ کو اتنا بھی لائق نہیں سمجھتے، میں تو اس قابل نہ تھا، جو کچھ ملا رب کی عنایت سے ملا، رب کی بخشش سے ملا، رب کی نوازش سے ملا، میرے اعمال کیا، میرا کردار کیا، میری عبادت کیا، میرا اللہ سے تعلق کیا، ارے وہ ذات پھر بھی مجھے کھلاتی اور پلاتی ہے، وہ ذات پھر بھی مجھے سلاتی ہے، وہ ذات پھر بھی مجھے بھوکا نہیں سلاتی، میرا ہے ہی کیا اس کے ساتھ تعلق، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے، ہر ایک اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے اللہ سے، لیکن وہ ذات مہربان ہے، وہ ذات رحم کرنے والی ہے، اس کا رحم اس کے غصے پر غالب ہے، ہم ناراض کرتے ہیں پھر بھی کھانا کھلاتی ہے، ہم ناراض کرتے ہیں پھر بھی ہمیں بھوکا نہیں سلاتی، ہم ناراض کرتے ہیں پھر بھی ہمیں آرام کی نیند سلا دیتی ہے، درگزر کا معاملہ کرتی ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ معاف کرنے والی ہے، اس کی بخشش اس کے غصے پر غالب ہے، اس کا رحم اس کے غصے پر غالب ہے، اس کا درگزر کرنا اس کے غصے پر غالب ہے، جو چاہے کرے۔ ایک بات تو ہمارا یہ ہو گیا مسئلہ، ان کو بھی کھلا رہی ہے، ہمیں بھی کھلا رہی ہے، اور جہاں تک کہ ان کو زیادہ دے رہی ہے اس کی مرضی، ہم تو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، آمنت باللہ، بس باری تعالیٰ ہم ایمان لے کر آئے، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے ہم غلام ہیں، آپ جو چاہیں ہمارے ساتھ کریں، آپ نے ہمیں جو دیا ہے وہ کچھ کم ہے، اللہ نے جو ہمیں دیا وہ کچھ کم ہے، ہر آدمی اپنی ذات میں غور کر لے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں نہیں دیکھتے اللہ نے کتنا نوازا ہے، کتنا نوازا ہے، کتنا نوازا ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہر بیماری سے۔ یہ بیماری میں جب سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، سانس کا جب مسئلہ ہوتا ہے، انسان کو سانس کے لیے جو آلات کی ضرورت پڑتی ہے، میرے عزیزو مال کتنا کیوں نہ ہو، لیکن اس سانس کے نظام میں آدمی محتاج آلات کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت ذرا سمجھے وہ کون سی ذات تھی جو میری سانس کو اندر اور باہر کر رہی تھی، نہ مجھے ارادہ کرنا پڑ رہا تھا، نہ مجھے نیت کرنی پڑ رہی تھی، نہ باہر سے کوئی عملی کوشش کرنا پڑ رہی تھی، ارے یہ سانس اندر سے اوپر، اوپر سے اندر آتی ہے، وہ کون سی ذات ہے یہ سارے معاملات کرتی؟ اللہ، اللہ، اتنا اس نے ہمیں دے دیا میرے عزیز، اتنا اس نے ہمیں
نواز دیا، عطا کر دیا۔ اب میرے عزیزو پھر بھی یہ بات دل و دماغ میں رہتی ہے، ان کو اتنا مل گیا، ہمیں اتنا کم ملا۔ انسان ہے نا، کمزور ہے نا، ایمان تو لے کر آ گئے، ایمان تو لے کر آ گئے، اندر سے کبھی کبھار آدمی کے دل میں کبھی ایسی بات امڑتی ہے، اللہ نہ کرے ایمان کے حساب سے بات نہیں ہے، کمزوری ہے، انسان ہے، سوچ آ جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں رزق کا تصور ایک چیز کو سمجھ لیا گیا ہے، رزق کا تصور صرف ایک چیز کو سمجھا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روپیہ یہ رزق ہے، ڈالر یہ رزق ہے، کرنسی یہ رزق ہے۔ ہمارے دماغ محدود ہو گیا، صرف ایک چیز پر آ کر اٹک گیا کہ یہ جناب والا نوٹ جو ہے، یہ جو روپیہ ہے نا، صرف یہ رزق ہے۔ میرے عزیزو بات یہاں سے خراب ہوتی، بات یہاں سے خراب ہوتی ہے۔ اولاد صالح نصیب ہو جائے یہ رزق ہے، اولاد صالح نصیب ہو جائے۔ یہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے دو عمل بتائے اور آگے کیا ارشاد فرمایا ذرا سن لیجیے گا۔ اللہ کے نبی نے دو عمل بتائے، فرمایا استغفار کرو، صدقہ دینے کا اہتمام کرو، استغفار کرو، صدقہ دینے کا اہتمام کرو، اللہ تجھے اولاد کا رزق عطا کرے گا۔ نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تجھے اولاد کا رزق عطا کرے گا۔ معلوم یہ ہوا اولاد بھی رزق ہے۔ ہمارا ذہن جو مال، روپیہ، دولت، نوٹ کے اوپر جو رزق کے حوالے سے اٹک گیا، اس بنیاد پر آج ہم سمجھتے ہیں وہ چیز ان کے پاس زیادہ ہے، یعنی کہ وہ رزق ہے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہمارے پاس روپیہ زیادہ کیوں نہیں؟ یہاں سے بات خراب ہوتی، جبکہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یاد رکھو رزق نام صرف روپیے کا نہیں ہے، رزق نام صرف نوٹ کا نہیں ہے، رزق نام صرف کرنسی کا نہیں ہے، رزق نام صرف ریال کا نہیں ہے، ڈالر کا نہیں ہے۔ فرمایا کہ کسی آدمی کو اللہ نوٹوں کا رزق دیتا ہے، کسی آدمی کو اللہ سکون کا رزق دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ کسی آدمی کو اللہ نوٹوں کا رزق دیتا ہے، کسی آدمی کو اللہ سکون کا رزق دیتا ہے، راحت کا رزق دیتا ہے۔ اس کے پاس مال ہے، نیند نہیں آ رہی، اس کے پاس مال نہیں ہے، نیند آ رہی ہے، دونوں کو ملا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ دونوں کو ملا ہے۔ اس کے پاس راحت کا رزق ہے، اس کے پاس سکون کا رزق ہے، اطمینان کا رزق ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ اولاد لے کے دکھاؤ مال کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے اولاد لے کے دکھاؤ۔ اللہ کی دین ہے، اس کو رزق دیا دولت کا، روپے کا، پیسے کا، اور اس کو رزق دیا اولاد کا۔ بات سمجھ رہے؟ یہاں سے اگر ذہن کو ہم ذرا اپنے وسیع کریں، اپنی سوچوں کو ہم وسیع کریں نا، تو ہمارا یہ سوال ختم ہو جاتا ہے۔ میرا عزیزو پھر آدمی دیکھ لے کہ ہاں اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس دولت ہے، ارے اس کے پاس اچھی رہائش ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آئی، مجھے نیند نہیں آئی۔ کروٹ بدلتے بدلتے جاگ گیا، معلوم یہ ہوا کہ اس کے پاس نیند کا رزق نہیں ہے، نیند کا رزق نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے میرے پاس مال نہیں، دولت نہیں، چٹنی روٹی کھائی ہے، چٹنی روٹی کھائی ہے، مرغ و مسلم جناب والا، اس کا میں نے لطف نہیں اٹھایا، لیکن کہتا ہے راحت کی نیند آئی، راحت کی نیند آئی ہے، اطمینان سے سویا ہوں۔ میرا عزیزو اگر جناب والا
رزق کا انحصار، ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے، اگر رزق کا انحصار صرف مال، روپیہ، دولت، پیسہ، کرنسی پر ہوتا اور اسی میں جناب والا راحت، سکون اور اطمینان منحصر اور پنہا پوشیدہ ہوتا تو فقیر کبھی سکون کی نیند، سمجھ رہے بات؟ فقیر کبھی سکون کی نیند نہیں سوتا، اور فقیر کہتا یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اس سے کہتا ہے میرے بندے تیرے اوپر زندگی تو آسان ہے، تجھے نیند تو اچھی آتی ہے، دیکھ یہ بھی میرا رزق ہے، تجھے اولاد تو نصیب ہے، دیکھ یہ بھی میرا رزق ہے، تجھے نیک صالح اولاد نصیب ہے، یہ بھی رزق ہے، تجھے نیک صالح بیوی نصیب ہے، یہ بھی رزق ہے، تجھے جناب والا سر چھپانے کے لیے چھت نصیب ہے، یہ بھی رزق ہے، تیرے دل کو راحت اور اطمینان ہے، کھاتا تو چٹنی روٹی ہے، تیرے پاس مرغ و مسلم نہیں ہے، لیکن تیرے پاس دل کا اطمینان تو ہے، میرے بندے دیکھ میں نے اس کو یہ دیا، تجھے یہ دیا، اور تو مجھے حکیم سمجھتا ہے نا، انہو علیم حکیم، وہ ذات جاننے والی بھی ہے، وہ ذات حکمت والی بھی ہے۔ اگر بندہ ہر معاملے میں اللہ کی حکمت کو سمجھ لے تو کبھی آنے والی آزمائش پر اللہ سے شکوہ اور شکایت نہ کرے بلکہ صبر کرے، اور جو بندے کو نصیب ہو جائے اس پر شکر ادا کرے اگر اللہ کی حکمت کو سمجھ لے۔ ہم منہ سے بولتے تو ہیں میرے عزیزوں، لیکن یہ خالی ہے، یہ خالی ہے، منہ سے کہتے علیم حکیم علیم حکیم، لیکن یہ دل خالی ہے، یہ یقین خالی ہے، یہ دل و دماغ کی سوچ ہمارے پاس کمزور ہے، پھر ہم جناب والا شکوے اور شکایت میں رہ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم نے مال دولت کو رزق سمجھ لیا، جبکہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ نہیں، تجھے اگر اولاد صالح نصیب ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا تجھے ملا ہوا رزق ہے، اس پر بھی شکر ادا کر۔ اس لیے کہ جب آدمی اللہ کی فرما برداری میں آتا ہے، اطاعت گزاری میں آتا ہے، اس کو راحت بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، اطمینان بھی ملتا ہے، چین بھی ملتا ہے، کھانے کو اللہ اس کو نصیب بھی کرتا ہے۔ جس کے پاس یہ تھوڑا تھوڑا جمع ہو جائے ارے وہ خوش نصیب ہے، کسی کے پاس ایک جمع ہو جائے دوسرا نہ ہو تو میرا عزیزو در حقیقت آدمی خود سوچ لے آیا اس کے پاس کمی ہے کہ نہیں ہے، کمی ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرا عزیزو آدمی سمجھ لے کہ اللہ لطیف بعبادی، اللہ اپنے سب بندوں پر مہربان ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے ہمیں بھی دیتا ہے۔ جہاں تک کہ بات زیادہ دینے کی ہے تو ہم نے مسئلہ حل کر دیا، یرزق من یشاء، وہ جس کو جتنا چاہے دے، وہ ذات ہے لا یسأل عما یفعل، اللہ سے سوال نہیں ہوگا ایسا کیوں کرتے ہو، نعوذ باللہ۔ فعال لما یرید، جو چاہے کر گزرتا ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر گزرتا ہے، یہب لمن یشاء، جس کو چاہے دے گزرتا ہے، اس سے کوئی ذات سوال نہیں کر سکتی، وہ تنہا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے۔ واللہ غالب علی امری، اپنے معاملے پر غالب ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر مطلق ہے، لہذا اس ذات سے سوال نہیں ہے۔ اس نے جو دیا یہی سمجھے باری تعالیٰ میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ تیری عطا ہے، تیری نوازش ہے، تیرا رحم ہے، ورنہ تو میں تیرے کو اتنا ناراض کرتا ہوں، اگر دنیا والے کو ناراض کر لوں اگلے وقت کا وہ مجھے کھانا نہ دے۔ میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرتا، ہم نے اس کو صبح ناراض کیا تو دوپہر کا کھانا ہمیں نہ ملے، اگر دوپہر کو ناراض کیا تو رات کا کھانا نہ ملے، اگر رات کو ناراض کیا اس نے ہماری نیند چھین لی، وہ ذات ایسی نہیں ہے۔ نافرمانی کر کے بھی وہ ہمیں سلا دیتی، نافرمانی کر کے بھی وہ ہمیں سلا دیتی ہے، میرے بندے سو جا، میں تو اس سے امید کرتا ہوں کہ تو میری طرف لوٹ کر آ جا، تو میری طرف لوٹ کر آ جا۔ اور ہم سو جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ وہ ذات اپنا ہاتھ پھیلاتی ہے جب صبح ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے، وہ ہاتھ پھیلاتی ہے، ہاں کوئی ہے معافی مانگنے والا جس نے دن بھر رات بھر مجھے ناراض کیا ہو تو آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، مجھے راضی کر لو۔ ارے ہم سو جاتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے، وہ اپنی شان اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے آخر وقت میں سحر کے وقت آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا،
ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی معافی کا سوال کرنے والا، وہ ذات نہ سوتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ ہم تو ناراض کر کے سو جاتے ہیں، ہم تو ناراض کر کے اونگ کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، وہ پھر بھی ہمارے لیے کہتی ہے کہ آ میرے بندے مجھے راضی کر لے، آ میرے بندے مجھے راضی کر لے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ آدمی سمجھ لے کہ جناب والا یہ رزق صرف مال میں منحصر نہیں ہے، روپیے میں منحصر نہیں ہے، ورنہ پھر یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، فقیر، اس کو کبھی نیند نہیں آئے، نیند نہیں آئے بھائی، اس لیے کہ ہم نے اپنا دل و دماغ ہے جس کے پاس مال ہے وہ راحت والا ہے۔ نہیں، اللہ کے ہاں یہ دستور نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ دستور نہیں ہے۔ راحت والا کون ہے؟ تطمئن القلوب، قرآن تو پڑھتے ہیں نا بھائی، تطمئن القلوب، جس کا دل راحت والا ہے، جس کی زندگی اطمینان والی ہے، جس کی زندگی چین اور سکون والی ہے، وہ در حقیقت راحت والا ہے۔ اور وہ نصیب کیسے ہوگی؟ بذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، بذکر اللہ، یہ نصیب ہوگا۔ تطمئن القلوب، جب یہ اللہ کی یاد ہو جائے گی، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، تو یہ دل انسان کا مطمئن ہوگا، راحت کی زندگی نصیب ہوگی، اطمینان چین کی سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ مال نہیں ہوگا میرا عزیزو، آشیانہ نہیں ہوگا، چھت نہیں ہوگی، لیٹنے کے لیے بستر نہیں ہوگا، لیکن اللہ پھر بھی سکون کی نیند نصیب کر دے گا۔ اجتماع گاہ میں جاتے ہیں نہیں جاتے بھائی، وہاں کیا بچھا ہوا ہوتا ہے؟ چٹائیاں، نیچے کیا ہوتی ہے؟ مٹی، اور جھاڑ کر اس کو صاف کر کے سوتے ہی نہیں سوتے بھائی۔ اجتماع گاہ جو اللہ اس کے رسول کے نام پر ہوتا ہے، جہاں پر 3 دن لگاتا ہے آدمی اللہ اس کے رسول کے نام پر، وہاں نیند کیسی آتی ہے؟ چٹائیاں بچھی ہوئی ہوتی ہے میرا عزیزو، ہر آدمی آنے والا اس کو رونتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، اور آدمی ذرا دیکھے کتنی دھول مٹی ہوتی ہے، اور زمین بھی ایسی ایسی ہے، ایسی ایسی زمین ہے، اور صحیح طرح کا تکیہ بھی نصیب نہیں ہے، اور کیا راحت کی نیند آتی ہے۔ اللہ بتا دیتا ہے سلانے والی ذات، سلانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ اللہ کبھی بوریے پہ سلا دیتا ہے، اللہ کبھی نرم بستر پر اٹھا کر رات کو جگا کر دکھا دیتا ہے کہ نیند کا خزانہ، دل اور سکون کا خزانہ یہ ہمیں نصیب ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے یہ دل و دماغ بنا لیا تو میرا عزیزو پھر کچھ حاصل نہیں ہے۔ ایک انسان کو راحت کی موت نصیب ہو جائے، یہ بھی رزق ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے نا، روح قبض، تو گناہگار کی روح کیسے نکلتی ہے؟ گناہگار کی روح کیسے نکلتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب والا کوئی کانٹے دار جگہ ہو، کوئی کانٹے دار جگہ ہو، اور اس کے اوپر جناب والا جالی دار دوپٹہ، نیٹ کا دوپٹہ جسے کہیں گے، وہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے، آپ نے فرمایا گناہگار کی روح ایسے قبض ہوتی ہے کہ اس جھاڑیوں پر، اس کانٹے دار چیز کے اوپر تم اس جناب والا دوپٹے کو ایسے پکڑ کر کھینچو، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا گناہگار کی روح ایسے قبض ہوتی، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ ایک آدمی راحت کی موت مر رہا ہے، راحت کی موت مر رہا ہے، راحت کی موت، مرتے وقت خاموشی، کوئی شکوہ شکایت نہیں، اللہ کو راضی کیا ہوا ہے، اور دنیا سے ایسے چلا گیا پتہ بھی نہیں لگا۔ جانا تو سب نے ہے نا بھائی، اس سے تو انکار نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن وہ کیا موت ہوتی ہے انسان کی کہ سویا تو ہے لیکن گھر والوں کو تکلیف نہیں دی، کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، کسی کے لیے جناب والا اپنے آپ کے حساب سے بوجھ نہیں بنا، اللہ نے چلتے ہاتھ پیر اپنے پاس بلا لیا، یہ بھی بہت عزت والی موت، چلتے ہاتھ پیر، کسی کے محتاج نہیں ہوا، کسی کا اللہ ایسی موت نصیب کرے، کسی کے محتاج نہ ہو، محتاجی کی زندگی سے اللہ محفوظ فرمائے۔
تو اب یہ بھی زندگی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جناب والا بہت بڑی دکان تھی، بہت بڑی دکان، عطر ہی عطر کی دکان، یہاں عطر کی شیشی، یہاں بہترین عطر کی شیشی، یہاں بہترین عطر کی شیشی۔ ایک فقیر آیا، ایک شیشی عطر کی اٹھائی، دیکھی رکھ دی، دوسری اٹھائی، دیکھی رکھ دی، تیسری اٹھائی، دیکھی رکھ دی۔ حضرت عطار نے کہا بھائی بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر تھا ظاہری اعتبار، کہا بابا کیا کر رہے ہو، لینا دینا ہے یا ایسے ہی یہ پوری دکان کے اندر چکر کاٹ رہے ہو؟ کہنے عطار میں یہ دیکھ رہا ہوں تیری روح کیسے نکلے گی، تیری روح کیسے نکلے گی؟ عطار کو رزق ملا ہوا ہے، عطار کی دکان بھری ہوئی ہے، پورا مال بھرا ہوا ہے دکان میں، رزق ہے، رزق ہے۔ اور اس بابے کے پاس کیا ہے ابھی سن لیجئے گا، اس کو اللہ نے کیا رزق عطا کیا ہے۔ ہم نے اپنا دل و دماغ جو بنا لیا ہے نا یہ روپیہ یہی صرف رزق ہے، نہیں، ارے راحت کی نیند آنا یہ بھی رزق ہے، سکون کی نیند آنا یہ بھی رزق ہے، ارے اولاد نیک صالح نصیب ہو جائے یہ بھی رزق ہے، گھر میں اطمینان اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے یہ بھی رزق ہے، ارے راحت کی موت نصیب ہو جائے یہ بھی رزق ہے، راحت کی موت نصیب ہو جائے۔ کہنے عطار یہ کیا کر رہے ہو؟ عطار نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے میں عطار یہ دیکھ رہا ہوں تیری موت کیسے آئے گی، ایسا لگتا ہے کہ کبھی تیری روح اس بوتل میں گھس جائے گی اور کبھی یہاں سے نکل کر اس میں گھس جائے گی، پھر یہاں سے نکلے گی اس میں گھس جائے گی، تجھے یہی تو کچھ نصیب ہے، تجھے یہی کچھ نصیب ہے۔ کہنا وہ بابے تم کیسے مرو گے؟ کہنا بابے تم کیسے مرو گے؟ وہ فقیر تم کیسے مرو گے؟ تم کہتے ہو کہ میری روح اٹکے گی، تم بتاؤ کیسے مرو گے؟ کہنے عطار ہم سے پوچھتے ہو کیسے مریں گے ہم؟ دکان کے باہر نکلا اور لیٹا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بتا دیا عطار تمہارے پاس اگر مال ہے نا، مال کا رزق ہے، ہمارے پاس اطمینان راحت سکون کا رزق ہے۔ اب تو دماغ صاف ہوا بھائی، ہم لوگوں کا جو کانٹا ایک اٹکا ہوا ہے نا صرف یہ رزق ہے، یہ غلط تصور، یہ غلط تصور۔ ہاں یہ راحت کے لیے سبب ہے، راحت کے لیے سبب ہے، لیکن کامل رزق یہ نہیں ہے۔ ورنہ سب سے بڑی مثال آپ سمجھ لیں، آپ کے علاقے میں غریب نہیں ہے، فقیر نہیں رہتے، ہم اور آپ جانتے ہیں ان کا راشن فلاں کے یہاں سے آتا ہے، ماہانہ فلاں کے یہاں سے بنا ہوا ہے، خاوند کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے یتیم ہیں، عورت بیوہ ہو گئی، اب اس کے پاس تو روپیہ نہیں ہے نا بھائی، لیکن راحت کی نیند نصیب ہے، سکون سے بچے رہ رہے ہیں، عافیت نصیب ہے، عافیت، عفت نصیب ہے، پاک دامنی نصیب ہے۔ یہ بھی تو اللہ نے اس کو دیا ہے نا، اس کے پاس مال نہیں ہے، مال نہیں ہے، مال نہیں ہے، لیکن راحت اور سکون اس کو نصیب ہے۔ لہذا اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے سب بندوں پر مہربان ہے، یرزق من یشاء، جس کو چاہے جتنا نصیب کر دے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے مال سے انکار نہیں ہے، مال انسان کی ضرورت ہے، لیکن آدمی یہ نہ سمجھے اس مال کے ہونے پر ہی مجھے راحت اور سکون ملے گا، یہ راحت اور سکون کا سبب تو ہو سکتا ہے، لیکن کامل راحت اور سکون اس کے اندر اللہ نے منحصر نہیں کیا، ورنہ فقیر بے سکونی کی زندگی گزارتا، اس کو نصیب سکون نہیں ہوتا۔ اب میرا عزیزو ٹھیک ہے انسان کی ضرورت ہے، منع نہیں ہے، مال کمانا منع نہیں ہے، مال سے نہیں روکا جا رہا، مال سے نہیں روکا جا رہا، مال کماؤ لیکن اعمال بھی کماؤ، مال کماؤ اعمال بھی کماؤ، مال سے اللہ نے نہیں روکا، اللہ نے کہا مال کماؤ لیکن اعمال بھی کماؤ، اعمال بھی کماؤ، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے کر آئے، جہاں تک کہ بعد رزق کی ہے کمانے کی اجازت ہے، لیکن آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، عملوا الصالحات،
مال کے بعد اعمال بھی ضرورت ہے. جہاں پر مال انسان کی ضرورت وہاں پر اعمال بھی انسان کی ضرورت. اگر اعمال اس کی زندگی سے نکال دیے جائیں تو میرا عزیزو پھر ہم میں اور ان کافروں میں ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا. کلمہ گو ہوں گے لیکن اعمال اگر نہیں ہیں تو پھر ہم کیسے مسلمان کہلائیں گے؟ ہماری زندگی سے اگر نماز کو نکال دیا جائے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تم میں اور ہم میں فرق صرف نماز کے پڑھنے کا ہے. آپ نے فرما دیا کہ یاد رکھو کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان اللہ کو مانتا ہے لیکن اعمال بھی کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اس اعمال کی، اس نماز کی ایسی ضرورت ہے جیسے انسان کے جسم کے لیے اس کے سر کی ضرورت ہے. اگر سر کو ختم کر دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا انسان کا جسم کسی کام کا نہیں رہتا، برائے نام رہ جاتا ہے. فرماتے ہیں مسلمان کی زندگی سے اگر اعمال کو نکال دیا جائے، نماز کو نکال دیا جائے، یہ مسلمان برائے نام رہ جاتا ہے. مال بھی کمائے، اعمال بھی کمائے، مال انسان کی ضرورت ہے. بس اتنی بات حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان یہ مال تیری ضرورت ہے، اللہ نے اس سے تجھے نہیں روکا. لیکن فرماتے ہیں بہترین مثال ارشاد فرماتے ہیں، دیکھ کشتی ہے اس کے لیے پانی ضرورت ہے، بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی، بغیر مال اور دنیا کے انسان چل نہیں سکتا، انسان کی ضرورت ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ دیکھ یہ پانی کشتی کے لیے ضرورت والی چیز ہے، اس پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی. آپ نے فرمایا لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ گیا کشتی تباہ اور برباد ہو جائے گی. اے انسان تو دنیا کما لے، منع نہیں ہے، لیکن اس دنیا کو اپنے اطراف میں رہنے دے. اگر یہ دنیا تیرے دل میں آ گئی تو پھر تو تباہ اور برباد ہو جائے. منع نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مال کا نہیں، مال انسان کی ضرورت. لیکن یہ بات سمجھ لی جائے کہ دل اللہ کے لیے خالی ہے، دل اللہ کے لیے خالی ہے. ہاں اس کے لیے مال کمانا ہوا، یہ دل اللہ کے نام ہے، یہ دل اللہ کے نام ہے. باری تعالی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور محبت نام اعمال کا ہے، محبت نام اعمال کا ہے، اعمال کا ہے. لہذا اب جناب والا مال کمانے کی اجازت ہے، آدمی مال کمائے. ایک آگے مسئلہ یہ آتا ہے، مال کمانے کے جو اعمال ہیں ہم نے آج وہ اختیار کیے ہیں جو کافر صرف اختیار کرتا ہے. بات سمجھنے کی، مال کمانے کے لیے وہ اعمال اختیار کیے جو صرف کافر اختیار کرتا ہے. کافر کیا کرتا ہے؟ کماؤ کھاؤ، کماؤ کھاؤ، کماؤ کھاؤ، بس یہ دو نظریے ہیں. کمایا شام کو اڑا دیا، ہفتے بھر کا کمایا پورے ہفتے اڑا دیا، مہینے بھر کا کمایا مہینے بھر اڑا دیا. ان کی زندگی ایسی ہے. کبھی عورت بھی کما رہی ہے، خاوند بھی کما رہا ہے، مرد بھی کما رہا ہے، سب وہ کہتے کمائی، پیسہ ہوگا تو زندگی ہوگی، بس اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. ایک ہی تصور ہے، محنت کرو مال کماؤ کھاؤ ختم. یہ تصور صرف غیر مسلم کا ہے. مسلمانوں کے ہاں یہ تصور نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاں یہ تصور نہیں ہے. مسلمان کا یقین ہے کہ اعمال سے بھی اللہ دروازے کھولتے ہیں، اعمال سے اللہ دروازے کھولتے ہیں. ایک دروازہ رزق کا کیا ہے؟ الصلاۃ، الصلاۃ، الصلاۃ. روایت میں آتا ہے فضائل اعمال میں، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل نماز کے اندر یہ حدیث نقل فرماتے ہیں. غالباً حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تنگی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو فرماتے تھے جاؤ نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور فرماتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق آپ کو اللہ دے گا، تم اپنے کام میں لگے رہو، اللہ اپنا کام کر کے دکھائے. سمجھ رہے؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آتے تھے تنگی، نماز، نماز. تو ایک مومن کا دروازہ رزق کا کیا ہے؟ تنگی دور کرنے کا ایک دروازہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا بندہ، باری تعالی حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں، آپ ہم سے ناراض ہیں، اللہ میرے اوپر تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی. عربی الفاظ ہیں،
لیکن بندہ صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ سے کہہ کیا رہا ہوتا ہے؟ باری تعالیٰ حالات آ گئے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر مانگ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ پہلا دروازہ۔ دوسرا دروازہ کیا ہے؟ دوسرا دروازہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے دروازے کھولیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جانب سے اس کو روزی فراہم کریں گے جہاں سے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے؟ استغفار، جیسا بھی میں نے کہا نا، ان صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار اور صدقہ دینے کا اہتمام کرو، اللہ تمہیں اولاد کا رزق نصیب کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے رزق کے دروازے یہ استغفار سے بھی کھلتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ ہر تنگی سے نجات عطا فرماتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو رزق فراہم کرتے ہیں جہاں اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ دوسرا دروازہ، دوسرا دروازہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے تقوی اختیار کرے۔ دوسرا تقوی، اللہ کا ڈر خوف۔ تیسرا استغفار، اللہ کا ڈر اور خوف۔ باری تعالیٰ آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ کو راضی کر کے زندگی گزاروں گا، گناہ نہیں کروں گا، یہ تقوی ہے۔ پہلا نماز، دوسرا تقوی، تیسرا استغفار۔ باری تعالیٰ پھر بھی کمزور بندہ ہوں، گناہ ہو جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چوتھا دروازہ، چوتھا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں بھی برکت نصیب فرماتے ہیں، رزق میں بھی برکت نصیب فرماتے ہیں، رزق میں بھی برکت نصیب فرماتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں معاشرے میں کیسی کھٹ پٹ آپس کے خاندانوں میں ہوتی ہے، اور خاندان میں اگر جناب والا وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو تو ہم کبھی آنکھ اٹھا کر اس کو نہ دیکھیں، کبھی ہم اس کو سلام نہ کریں، کبھی اس کے دروازے پر جا کر دستک نہ دیں، کبھی اس کے گھر کے مہمان بننا گوارا نہ کریں، کبھی اس کو کوئی ہدیہ دینا گوارا نہ کریں۔ جو آدمی یہ عمل اختیار کرتا ہے نہ اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے نہ مال میں برکت ہوتی ہے۔ یہ چار دروازے رزق کے، اور رزق کے بند کرنے کے دروازے، رزق کے بند کرنے کے دروازے۔ تھوڑی سی بات آخری عرض کرتا ہوں، رزق کے بند کرنے کے دروازے، رزق کے بند کرنے کے دروازے، یہ کھولنے کے دروازے، بند کرنے کے دروازے کیا ہیں؟ جو آج ہمارے معاشرے میں 100% نہیں 150% پائے جاتے ہیں، 100 کے بعد تو فیصد ہی ختم ہے، لیکن مسلمان اتنی تنزلی میں آ گیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے مال کو پاکیزہ فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے مال کو پاکیزہ فرمائے گا، اس کے مال میں یعنی کہ پاکیزگی ہوگی، طہارت ہوگی، برکت نصیب ہوگی۔ کیا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب جناب والا کسی مال کو بیچے تو اس کی تعریفات بیان نہ کرے، اس کی تعریفیں بیان نہ کرے۔ بھائی بہت اچھی چیزیں لے لو، میں بہت اچھا سمجھتا ہوں اس کو، ایک انجانا آدمی آیا لاکھ تعریفیں کر کے وہ چیز اس کو بھیڑ دی، حالانکہ مجھے معلوم ہے یہ چیز کیسی ہے، انجانا آدمی تھا، مجھے معلوم تھا، شکار ہاتھ میں آ گیا۔ یہ ہمارا یقین بنا ہوا ہے میرا عزیزو، شکار ہاتھ میں آ گیا، کچھ نہیں معلوم، کیا کہتے ماموں بنا دو، ہر طرح سے اس کو بے وقوف بنا دو۔ یہ یقین بن گیا مسلمان کا یقین بن گیا۔ اور اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اوپر کیا لکھتا ہے؟ واللہ خیر الرازقین۔ اور یقین کیا ہے؟ اب جناب والا 70 تعریفیں کر کے وہ بیکار کی چیز اس کو تھما دی۔ آپ نے فرمایا ایسے آدمی کے مال میں پاکیزگی نہیں ہوتی، ایسے آدمی کے مال میں پاکیزگی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا جب کسی سے کوئی چیز خریدے تو اس کے مال میں عیب نہ نکالے، اس کے مال میں عیب نہ نکالے۔ آپ موبائل بیچنے کے لیے گئے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک عام مثال دے رہا ہوں، موبائل والے یہ نہ سمجھے امام صاحب نے ہمیں گھسیٹ دیا، نہیں بھائی۔ آپ کوئی موٹر بیچنے گئے، آپ پنکھا بیچنے گئے، آپ ٹوپی رومال بیچنے گئے، ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس کی اتنی جناب والا وہ سامنے جب آیا آپ نے کہا بھائی اس میں یہ خرابی ہے، یہ ٹیڑھا ہے تھوڑا سا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا جو ہے جناب والا فنگر پرنٹ خراب ہے، اس کا یہ خراب، اس کے اندر 70 عیب بیان کر دیے، حالانکہ مجھے معلوم ہے یہ ساری چیزوں سے پاک ہے، لیکن آدمی انجانا ہے، لہذا نقص
بیان کر کر کے اس کے ریٹ گراتا رہا. یہ ہماری مارکیٹوں میں ہوتا ہی نہیں ہوتا میرے عزیزوں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب والا مال میں برکت نہیں ہے, مال میں برکت نہیں ہے, اس کے ریٹ گراتا رہا, اس کو معلوم ہے نہیں اس میں یہ بھی نقص نہیں ہے, وہ انجان آدمی ہے, وہ ہاں میں ہاں کرتا رہا. کیوں؟ اس کے گھر میں بچے بھوکے تھے, مجبوری کی حالت میں اپنے مال کو مارکیٹ میں لا کر فروخت کر رہا تھا, گھر میں بیوی پریشان ہے, بچے پریشان ہیں, میں اپنی مجبوری میں اس چیز کو لے کر آیا ہوں, میں نے اس کی مجبوری کو سمجھ لیا, لہذا اس کو گھٹانے کے لیے قیمت کے اعتبار سے اس میں نقص بیان کرتا چلا گیا. 100 روپے کی چیز میں 50 میں لے کر آ گیا. اور مارکیٹ میں میری شہرت کیا ہے؟ اس کو گاہک کو بڑا توڑنا آتا ہے. اس نے گاہک کو نہیں توڑا, اس نے مسلمان کے دل کو توڑا ہے, اس نے مسلمان کے دل کو توڑا ہے. اس کے بچوں کی, اس کی بیوی جو اس کے گھر میں موجود ہے, اس کی بوڑھی ماں ہے, اس کا رزق اس نے چھینا ہے. یہ 100 کی چیز تھی 50 کے اس نے لے کر اس نے دسیوں کے دل کو توڑا ہے. اللہ اس کے مال میں برکت نہیں دے گا. سمجھنے کی بات نہیں دے گا اللہ برکت. اور آپ نے فرمایا تیسری چیز, جب کسی چیز کو بیچو نا, اس کے اندر کوئی کمی ہو نا تو مت چھپاؤ, کوئی کمی مت چھپاؤ, واضح کر دو بھائی یہ چیز ایسی ہے. رازق وہ نہیں ہے, آنے والا گاہک رازق نہیں ہے. رازق کون ہے؟ اللہ. رازق اللہ ہے, میں اس کو رازق سمجھتا ہوں. لہذا اس کے اندر جتنا نقص ہے نا, کسی نہ کسی طرح سے جناب والا چھپا کے بیچ دیتا ہوں کہ بھائی چلو جناب والا جان چھوٹی مال نکل گیا, جان چھوٹی مال نکل گیا. ایسے آدمی کے مال میں کوئی برکت نہیں, کوئی پاکیزگی نہیں. چوتھی بات آپ نے فرمایا مال بیچتے وقت قسمیں نہ اٹھاؤ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم, آپ یقین کیجئے مولانا صاحب ایسی چیز ہے ویسی چیز ہے جناب والا, اللہ کی قسموں کا, اللہ کے ناموں کا سہارا لے کر, ارے خدا کا نام کا سہارا ہم اپنے 100 روپے اور 1000 کی چیز میں ہر مرتبہ اللہ 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 اللہ. آدمی کی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ کا نام اتنا گھٹیا ہو گیا نعوذ باللہ. ہم 1000 کی چیز بیچنے کے لیے اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, واللہ, بخدا, کاؤنٹر پہ کھڑے میں بخدا. آپ نے فرمایا ایسا مال پاکیزہ, ایسے مال میں برکت. چوتھی چھٹی بات, پانچویں بات آپ نے فرمایا جھوٹ مت بولنا بیچتے وقت, جھوٹ مت بولنا. جو آدمی جھوٹ بولے گا اس کے مال میں پاکیزگی نہیں ہوگی. اور چھٹی بات آپ نے فرمایا ٹال مٹول نہ کرنا, ٹال مٹول نہ کرنا. ہمارا پیسہ, ہمارے پاس کسی کا پیسہ پھنس جائے, ہمارے پاس کسی کا مال پھنس جائے تو میرا عزیزو آج آئیے گا, کل آئیے گا, ابھی دینے کے لیے نہیں ہے, شام میں حساب کتاب ہوگا, ابھی کوئی بسم اللہ نہیں ہوئی ہے. حالانکہ نیچے ڈبے میں 1000 کے نوٹ پڑے ہوئے ہیں, آنے والے کو بار بار واپس کر, بار بار واپس کر. دل آزاری نہیں ہے. 10 مرتبہ وہ آ کر کاؤنٹر پہ واپس چلا گیا, ہم نے کہا ابھی بسم اللہ نہیں ہوئی ہے, بعد میں آئیے گا, شام میں دیکھیں گے, حساب کتاب ہو جائے گا. اب جب وہ شام میں آئے تو شٹر گرا کے بھاگ لیے, اگلے دن پھر آ رہے ہو, اگلے دن پھر یہ ہمارے کرتوت ہے میرے عزیزوں, یہ مارکیٹ کے کرتوت ہیں. اور پھر صبح سے شام تک ہم کیا رونا روتے ہیں, یار بسم اللہ نہیں ہوئی. جب ہماری ابتدا اور انتہا اور درمیان ہمارا یہ ہوگا, ارے تم مخلوق خدا پر رحم کرو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آسمان والا نبی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تم مخلوق. ہم لوگ اپنی تجارت میں نا اپنا نفع سوچتے ہیں, اپنی تجارت میں اپنا نفع سوچتے ہیں. اگر آج ہم اپنا ذہن بدل لیں, اپنی ذات سے اپنے مسلمان کو بھی فائدہ پہنچائیں گے, اللہ پھر ہماری نیتوں پر فیصلہ کرے گا. اللہ ہماری نیتوں پر بھی فیصلہ کرے گا. کیا کبھی ایسی مثالیں بھی پائی جاتی ہیں, ارے 4 گراہک میرے پاس آ گئے, برابر والا خالی بیٹھا ہوا ہے, تو میں نے کہا کہ نہیں اس کے پاس چلے جاؤ بھائی, اس سے خریداری کر لو. کیا میرے دل میں اتنا جذبہ ہے؟ تو میرا عزیزو یہ پھر رزق کے دروازے بند ہونے کے اسباب ہیں. آج مسلمان پریشان ہے نا بھائی, رزق کے دروازے بند ہیں. ایک تو رزق مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, جو طریقے ابھی 4-5 بتائے. دوسرا جناب والا رزق کے بند کرنے کے جتنے طریقے ہیں بیماری کی صورت میں آج ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. مال فروخت کرتے ہیں تعریفیں بیان کر کے, کسی کا خریدتے ہیں عیب بیان کر کے, کمی کو چھپا دیتے ہیں, قسمیں اٹھا اٹھا کر بیچتے ہیں, جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں. کسی کا مال پھنس جائے تو ٹال مٹول کر کے مہینہ گزار دیتے ہیں. ایسا آدمی پھر روتا رہے گا. تم دنیا والوں کو رلاؤ گے,
پھر آسمان والا بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا